الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، میسور، قدیم میسور جہاں سے ٹیپو سلطان نے جنم لیا تھا، اسی کی ریاست کے ایک ساحلی شہر کی ایک لڑکی نے وہ یاد تازہ کی ہے کہ جو کبھی مسلمانان برصغیر پاک و ہند کے دلوں میں ٹیپو سلطان کی شہادت سے جاگی تھی۔ ٹیپو سلطان کو جس شخص نے شہید کیا تھا وہ اڈمبرا کا رہنے والا تھا، اور اس کو اس کے تمام نوادرات جو تھے مل گئے تھے، جس میں تلوار تھی، خود تھا، اس کا لباس تھا، اور وہ نوادرات جو ہیں وہ آج بھی اڈمبرا کے اس قلعے کے میوزیم میں موجود ہیں۔ اور ان نوادرات کے اوپر ٹیپو کے بارے میں ایک فقرہ لکھا ہوا ہے کہ ٹیپو کی موت برطانیہ کے لیے اتنے بڑی خوشی کی باعث تھی کہ پورے برطانیہ میں اس دن عام تعطیل کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس کالج کی بچی نے جس طرح نعرہ تکبیر بلند کیا ہے، مسکان جس کا نام ہے، لاکھوں سلام اس بچی کے نام، اس نے 1 ارب 60 کروڑ مسلمانوں کو ایک ولولہ تازہ ضرور دیا ہے۔ اس کی کیفیت بالکل اقبال کے اس شعر والی ہے کہ گرماؤ غریبوں کا لہو سودے یقیں سے، گنجش کے فرو مایا کو شاہی سے لڑا دو۔ لیکن کیا واقعی ہم اس واقعے سے متاثر ہوئے ہیں؟ یہ ہمیں علم ہے، برنائی سے لے کے مراکش تک پھیلی ہوئی مسلمان امت کو اندازہ ہے کہ وہ بچی کون تھی اور کن حالات میں رہ رہی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے ہماری حالت ایسی نہیں تھی۔ علامہ اقبال تقریباً ہر سال اسلامیہ کالج سول لائنز کے سالانہ جلسے کے مشاعرے میں اپنی نظم پڑھا کرتے تھے، جس سے وہاں فنڈ اکٹھا کیا جاتا تھا۔ تو جس سال انہوں نے اپنی مشہور نظم حضور رسالت مآب پڑھی تھی کہ حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نواس گداز، جہاں سے اٹھ کے جہاں پر برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا۔ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آپ کی نہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، ترستی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ اور کہتے ہیں کہ جب اقبال نے طرابلس کے شہیدوں کا لہو والا مصرع پڑھا تھا تو پورے مجمع سے تھاڑے مار کر لوگ رونے لگ گئے۔ لاہور کے شہر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو علم تھا کہ طرابلس کون ہے، سی جگہ ہے، اور وہاں کون سی جنگ چل رہی ہے، وہاں کیسے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اس لیے اقبال نے جب یہ نظم لکھی تھی، فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، اور یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیاں نے دی کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ ہر ایک کو پتا تھا کہ یہ فاطمہ کون ہے جو مسلمان شہیدوں کو پانی پلاتے پلاتے خود بھی شہید ہو گئی تھی۔ ہم بے حس ہو چکے ہوئے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ہم پر کون سی تلوار لٹکنے والی ہے۔ میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے آج آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا۔ لوگ کہتے ہیں میں ڈراتا رہتا ہوں۔ یہ ڈرانا ہمارے لیے نہیں، پوری امت کے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ جس دجال کی آمد کے بارے میں لوگ کہانیوں کی اور قصوں کی بات کرتے ہیں، صحابہ کرام یوں سمجھتے تھے کہ جیسے مسجد نبوی سے نماز پڑھ کر نکلیں گے تو وہ دجال ہمارے سر پہ کھڑا ہوگا تو ہمارا حال کیا ہوگا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اتحیات پہ بیٹھے ہوئے دعائے معصورہ کے اندر یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اسی لیے جب کبھی کوئی ایسی کیفیت پتہ چلتی، جب کوئی ابو سیاد جیسے بچے کی پیدائش کا پتہ چلتا تو خود رسول اکرم چل کر دیکھنے جاتے ہیں۔ تمیم داری جب ایک سفر سے آئے اور انہوں نے ایک بہت
عجیب الخلقت شخص کو دیکھا تو اپنے تمام صحابہ کو جمع کیا اور کہا سنو، آپ کو علم نہیں تھا کہ کئی 100 سال کے بعد آنا ہے؟ صحابہ کو علم نہیں تھا؟ یقیناً ان کے اندازے جیسے ہم اندازے کرتے ہیں کہ 200 سال بعد آئے گا، انہوں نے اندازے کرنے پہ دین کو نہیں رکھا ہوا تھا۔ انہیں یہ خوف دامن گیر تھا کہ اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ میں آج آپ کو دنیا کے جدید ترین لوگوں کی ان اسیسمنٹس کے حساب سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پر کون سی تلوار لٹکنے والی ہے، اور یہ تلوار 2 جگہوں پہ یک وقت لٹکنے والی ہے، ایک بھارت میں اور دوسری یورپ کے اندر۔ بھارت کے بارے میں اور یورپ کے بارے میں دونوں جگہیں ایسی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخری دنوں میں میدان سجیں گے، میں اس کو بھی آج ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ بھارت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں نسل کشی یا جینوسائیڈ جو ہیں اس کے 10 مختلف سٹیجز ہوتے ہیں، اور ایک بہت مشہور پروفیسر ہیں جن کا نام ہے گریگری اسٹینٹن۔ یہ گریگری اسٹینٹن جو ہیں یہ ایک بہت بڑے اینٹی جینوسائیڈ ادارہ جو ہے اس کے سربراہ ہیں، اور انہوں نے ایک تھیوری پیش کی ہے جس کی بنیاد کے پر انہوں نے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی نسل کشیاں ہوئی ہیں ان کو انہوں نے ناپا ہے کہ کون کون سے مرحلوں سے گزر کر وہ نسل کشیاں ہوتی ہیں۔ جیسے روانڈا کے اندر ہوٹو اور ٹوتسی قبائل کی ہوئی تھی کہ 1 مہینے کے اندر انہوں نے کچھ 10-15 لاکھ بندے مار دیے تھے، اور پھر اس کے بعد دنیا میں ایک عجیب و غریب طوفان برپا ہو گیا تھا کہ یہ کیا ہو گیا اچانک۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہٹلر کی نسل کشی جو ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے اس کو پیمانہ لیا، بلکہ اس سارے کی ساری تھیوری انہوں نے ایک بچی کی ڈائری سے لی ہے کہ جو بچی پولینڈ کے ایک کنسنٹریشن کیمپ میں تھی، اور اس نے اپنی کوئی 12-13 دن کی ڈائری لکھی تھی جس سے ان کو اندازہ ہوا کہ یہ کیسے اسٹیجز آتی ہیں۔ وہ بچی تھی، اس کے والد کو تھا، اس کو نازی فوجوں نے ان کے سامنے قتل کر دیا تھا۔ ان کی ماں ایک رہ گئی تھی جو 4 بچوں کو پال رہی تھی، وہ بھی 1 سال کے اندر ٹیوبرکلوسس سے مر گئی تھی، اور جس وقت یہ بچی رہا ہو کے پہنچی ہے تو اس کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ دنیا کیا ہوتی ہے۔ بس اس کی ڈائری جو تھی وہ لوگوں کے ہاتھ آئی تھی، اور وہ ڈائری بھی پھر سنبھال کے رکھی گئی۔ پھر اس کے بعد رشیا کے اندر ایک خاتون کے ہاتھ میں آگے اس نرس کے ہاتھ جس نے اس بچی کو بچایا تھا۔ پھر وہ 1998 کے اندر جب عورت مری ہے تو اس کے بعد تو اس کی بیٹی جو ہے وہ امریکہ لے آئی، اور 2014 میں جب وہ ڈائری چھپی ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر تھیوریز بلٹ ہونا شروع ہوئی۔ اس تھیوری کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ بھارت نے 10 سٹیجز ہیں کسی قوم کی نسل کشی کرنے کی، جینوسائیڈ کرنے کی۔ بھارت نے ان میں سے 8 سٹیجز مکمل ہو چکی ہیں۔ کوئی پریڈکشنز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس دنیا کے معروضی حالات کے اندر ایک معروضی مبصر کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتا یہ ہے کہ پہلی سٹیج جو ہوتی ہے وہ سٹیج ہوتی ہے کلاسیفیکیشن۔ یعنی کلاسیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ identified by separating groups of the people by categories such as race, religion or nationality in order to create a mentality of us and them۔ ہم سب سے پہلے رنگ کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ یا علاقے کی بنیاد پہ ہم یہ ان کو علیحدہ کرنا شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ یہ لوگ جو ہیں ہم کون ہیں اور یہ کون ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے یہ بھارت کے اندر بہت عرصے سے 1925 سے چلی آ رہی ہے، جب پہلی دفعہ شدی اور سنگٹھن کی تحریکیں بنی تھیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ مسلمان ہیں اور ہم نے ان کو واپس لے کے آنا ہے، ان کو شدھ کرنا ہے، یعنی ہندو بنانا ہے۔ اور یہ سنگٹھن کی تحریکیں جو سختی والی تھی اسی سے گولواکر کی ہندوتوا نے جنم لیا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے کہ دا سیکنڈ اسٹیج از سمبلائزیشن۔ یہ سمبلائزیشن یہ ہے کہ کسی ایتھنیسٹی کے ساتھ، ریس کے ساتھ کلاسیفائی کیا جاتا ہے۔ یہ اس طرح کے لوگ ہیں، جیسے مودی نے پچھلے دنوں کہا کہ ہم ان کے چہروں سے اور ان کے لباس سے پہچانیں گے۔ یہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے، حجاب پہنا ہوا ہے، سمبلائز کرتے ہیں ان کو کہ یہ ان کا سمبل ہوتا ہے، آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں وہ لوگ۔ اس کے بعد جب یہ دونوں چیزیں بن جاتی ہیں، ظاہر بات ہے یہ بھارت کے اندر تقریباً 22-23 کروڑ مسلمان جو ہیں ان کے بارے میں یہ دونوں چیزیں جو مکمل طور پہ آئیڈینٹیفائیبل ہو گئی ہیں، دور سے نظر آئیں، ان کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ڈومیننٹ لا بنائے جاتے ہیں، NRC
شاہین باغ کا بہت بڑا احتجاج ہوا ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ NRC آیا تھا، اور اس NRC کے تحت شاہین باغ کے احتجاج کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ہم پوچھیں گے ان سے کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کس طرح ہو اور کیا صورتحال ہے۔ 2002 کے جو گودرا فسادات ہیں، اس کے بعد جو جوہا پور کا جو علاقہ ہے جس کے اندر ایک خاص طور پہ علیحدہ گھیٹو بنا ہے، جس میں تقریباً 7.5 لاکھ مسلمان جو ہیں اس وقت رہ رہے ہیں، جن کے پاس نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ زندگی گزارنے کا کوئی راستہ ہے، جہاں ایک اگر آپ رکشہ یا کوئی گاڑی لے تو وہاں تک چھوڑ جاتی ہے، اس کے بعد آگے پھر آپ کو اپنی سواری پہ جانا پڑتا ہے، مکمل آئیڈینٹیفائیبل جیسے کہ ڈسکرمنیٹ کرنا رہتا۔ چوتھا جو ہوتا ہے کہ ڈی ہیومنائز کرنا کسی کو، یہ کرونے ہیں، جیسے یورپ میں کہا جائے چوہے ہیں، یہ ملیچ ہیں، یہ ناپاک ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے ہاں جو ہے وہ خرابیاں آئی ہیں۔ آپ بھارت میں اب بنی رام پلانی جیسا بندہ جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ آپ ان کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ گندے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غربت اور افلاس ہے، تم لوگ کیوں ان کو کہتے ہو کہ وہ اس طرح کی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اور اس ساری کیفیت کے اندر بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے سے نیچے لیول کی سطح کی شخص جو یہ قوم سمجھنا۔ اب یہ سٹیجز جب پوری ہو جاتی ہیں تو پھر آرگنائزیشن آتی ہے کہ آپ اس کو ایک تنظیم بناتے ہیں اس پورے علاقے کا۔ اب آپ کہاں تنظیم جو ہے بن چکی ہے، راشٹریہ سیوک سنگھ ہے، بجرنگ دل ہے، اس کے بعد اور بہت ساری ایسی جیسے کہتے ہیں کہ تنظیمیں ہیں کہ جو RSS راشٹریہ سیوک سنگھ، یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں وہ کسی نہ کسی طور پر مکمل طور پر آرگنائز، اسلحہ بھی آ چکا ہوا ہے، باقی ساری چیزیں بھی موجود ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آگے لیڈ کرتی ہیں۔ کیونکہ جب ایک ہنگامہ شروع ہوتا ہے نسل کشی کا، تو نسل کشی ایسے نہیں ہوتی کہ آپ اٹھے اور جا کے آپ نے کسی کو قتل کیا پھر آپ گھر میں بیٹھ جاتے، روز روز قتل نہیں ہوتا۔ انسان کا قتل ایسی چیز ہے کہ بندے سے دیکھا بھی نہیں جاتا، لیکن اگر آرگنائزیشن پیچھے ہو تو پھر وہ اس کو لے کے چلتی ہے، اس کو لیڈ کرتی ہے، اس کو جذبات میں لے کے آتی ہے تاکہ تو وہاں پر قتل عام ہو۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر معاشرے میں پولرائزیشن شروع ہو جاتی ہے، مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں محدود ہو جاتے ہیں، کوئی دلی کی جامع مسجد اور سینٹرل علاقے سے باہر نہیں سفر رہتا، گھر نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ نہیں کچھ، بنارس میں ایک کالونی میں رہنا شروع کر دیتا ہے۔ جوہا پور کا میں نے آپ کو مثال دی کہ سوسائٹی پولرائز ہو جاتی ہے، اپنے اپنے علاقوں میں محفوظ خیال کرتے ہیں اور آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں۔ جب وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ پھر ان کے لیے پریپیئر کیا جاتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ پھر وہ جیسے آپ کے ہاں ہوا ہے ہمارے بھارت کے اندر جو حلف لیا جاتا ہے، اور کہ ہم جیسے ہردوار کے میلے میں حلف لیا گیا کہ ہم یہ کریں گے اور ہم ان کو قتل کریں گے، ان سے بائیکاٹ کریں گے، ان کی زمینیں نہ خریدیں گے، ان سے جائیداد کا لین دین نہیں کریں گے، باقاعدہ حلفیہ طور پہ اس کی کیا جاتا ہے، اور پریپریشن کے بعد پھر پرسیکیوشن شروع ہو جاتی ہے۔ پرسیکیوشن کی سٹیج پہ ہیں اس وقت بھارت میں جینوسائیڈ کا معاملہ۔ پرسیکیوشن کیا ہے؟ عدالت میں جاؤ، حجاب نہیں پہن سکتی، وہاں جاؤ حجاب، اپنا زندگی مسجد میں کھلے عام نماز نہیں پڑھ سکتے، پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے، اور پرسیکیوشن پہ کوئی ان کی سنتا نہیں۔ آخری 2 سٹیجز رہ گئی کہ جب یہ سارا کچھ تیار ہو جائے تو ریاست ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ ان کو قتل کرنے کے لیے آتی ہے، اور قتل کرنے کے بعد پھر اس کے بعد آخری 10ویں سٹیج ہوتی ہے ڈینائل، کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، اچانک کچھ جتھا آیا تھا، کیونکہ ریاست پوری ساتھ ملی ہوتی ہے اور وہ اس سارے معاملے کو آگے لے کے بڑھتی ہے۔ دوسرا علاقہ جو ہے جہاں سے یورپ ہے، یورپ میں کیا ہونے والا ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ یورپ میں اس کا آغاز جو ہے بالکل 1992 سے 95 کے اس بوسنیا والے معاملے سے ہو رہا ہے، اور آج سے صرف 4 یا 5 دن پہلے بوسنیا کو بنیادی طور پر 1992 سے لے کے 1995 تک جو جینوسائیڈ ہوا، میں اس کی لمبی کہانی میں جانا نہیں چاہتا، اس میں سب سے اہم ترین خونریز ترین فساد جو ہوا تھا وہ سربنسکا کا ہوا تھا، کہ جہاں پر جب سرب فوجیوں نے حملہ شروع کیا تو وہ ایک ڈچ فوجی یونٹ تھی جو کہ اقوام متحدہ کی امن فورس تھی، اس کے اندر انہوں نے پناہ لے لی ہوئی تھی، کچھ تقریباً 20,000 لوگ تھے، ان میں سے انہوں نے 8,000 مردوں اور بچوں کو نکالا، نوجوانوں کو نکالا، اور ان عورتوں اور بچوں کے سامنے ان کو گولی مار کے شہید کر دیا، اور پھر ان عورتوں کو لے کے گئے اور پھر ان کو ایک پل کے ساتھ اجتماعی طور پہ ریپ کیا گیا۔
جو لوگ اس سربنسر سے بھاگ کر نکلے ہوئے تھے ان کو بسوں سے روک روک کے اتارا گیا، نوجوانوں کو قتل کیا گیا اور عورتوں کو سڑکوں پر ریپ کیا گیا۔ اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ جس سے موومنٹ جہاد کی صورت اختیار کرنے لگی تو پھر امریکہ اور یہ لوگ درمیان اتر آئے کہ یہاں تک ایک کہیں اسلامی ریاست نہ بن جائے، تو انہوں نے باقاعدہ اس کے اندر بامبنگ وغیرہ کر کے تو اس ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ جو تھا وہ مسلمانوں والا علاقہ تھا اور ایک تھا جو کہ سربز کا علاقہ تھا۔ اب آج سے 4-5 دن پہلے جو سب سے اہم بات یہ ہوئی ہے کہ وہ جو سربیوں کا علاقہ ہے اس کا جو صدر ہے ملراڈ ڈوڈک، اس نے کہا کہ ہم نہیں مانتے اس تقسیم کو، ہم جا کے مسلمانوں کو قتل کریں گے اور اس کے بعد وہ علاقہ ہم قبضہ کر لیں گے۔ اور پہلی دفعہ یہ ہوئی ہے کہ طویل عرصے کے بعد وہ جتنے لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا ان کی تصویریں جو ہیں بازاروں میں سجنی شروع ہو گئی ہوئی ہیں اور وہ اس طور پہ آ کے لے کے چلتے ہیں۔ یہ صرف وہاں پر اکیلے نہیں ہو رہا، اس کے ساتھ اس کا جو سب سے اہم ترین رفیق ہے، ساتھی ہے، دوست ہے، وہ ہنگری کا صدر آرڈن ہے۔ یہ گزشتہ 4 دفعہ سے ہنگری کا صدر منتخب ہوتا چلا آیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کرسچین ڈیموکریسی ہونی چاہیے، یہ ہم اس ڈیموکریسی کو نہیں مانتے۔ جیسے بھارت میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوؤں کا ملک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یورپ صرف کرسچنس کا ہے، اور اس نے وہاں پر مسلمانوں کے خلاف جینوسائیڈ کا ایک خاص علم بغاوت بلند کیا ہے، اور صرف ہنگری اکیلا اس کے ساتھ نہیں۔ اس وقت 50 سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جو جرمنی میں، انگلینڈ میں، فرانس میں، باقی جگہ پہ ہیں کہ جو کٹر عیسائی نیشنلزم کی بنیاد پہ چل رہی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ یورپ جو ہے اس میں سے مسلمانوں کے ناسور کو باہر نکال کے پھینک دیا جائے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر یہ صورتحال شروع ہوئی تو اس کا آغاز جو ہے وہ بوسنیا سے ہوگا اور پھیلتے پھیلتے یہ ہنگری کے اندر آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر اس کے بعد پورے یورپ کے اندر صاحب بات ہے مسلمان کتنے ہیں، 3% 4% ہوگی زیادہ سے زیادہ، تو ان کو وہ اپنے تیگ کر کے وہی حال کریں گے کہ جو کہ غرناطہ میں مسلمانوں کا کیا گیا تھا۔ لیکن غرناطہ کا معاملہ یہ ہے کہ غرناطہ میں جتنے بھی لوگ تھے وہ عرب یا افریقن اوریجن سے آئے ہوئے تھے، وہاں آ کے آباد ہو گئے تھے، انہوں نے اس کو اپنا وطن بنا لیا تھا۔ لیکن بھارت کے مسلمان تو کوئی راجپوت ہے، تو کوئی آرائی ہے، تو کوئی جاٹ ہے، چند ایک ہوں گے جو کہ سید ہوں گے یا ہاشمی ہوں گے یا عباسی ہوں گے یا کوئی اور ہوں گے، لیکن باقی سارے تو وہی کے لوگ ہیں۔ اور اسی طرح بوسنیا کے رہنے والے جو ہیں وہ سلویک قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ صدیوں سے بلکان کی جنگ کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، اور آج سے وہ 700-800 سال پہلے ٹرکوں کے ہاتھوں سے مسلمان ہوئے تھے اور وہاں پر موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے جینوسائیڈ کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہوئی ہیں۔ اب ان تیاریوں کے اندر امت مسلمہ کیا کرے گی؟ امت مسلمہ صرف انتظار کرے گی کہ کب ان کے دروازے پہ لوگ آتے ہیں، ان کے سامنے ان کے جوانوں کا گلا کاٹتے ہیں اور ان کی عورتوں کو اٹھا کے اجتماعی جنسی تشدد کا شکار کرتے ہیں۔ یہ سید الانبیاء کی احادیث کے اندر بڑی تفصیل سے کم از کم یورپ کا معلوم ہے، اور ذکر ہے ہندوستان کے بارے میں یا بھارت کے بارے میں اس کا اجمالاً تذکرہ ہے۔ اور مجھے اندازہ ہے کہ بھارت میں شاید اس طرح کی نوبت نہ آئے، کیونکہ بھارت خود جس طرح کی جنگ کا شکار ہونے والا ہے، چین اور اس طرح سے کویت کی صورتحال اور پھر پاکستان کہ شاید مشکل ہو جائے۔ لیکن یورپ میں وہ لوگ جو کہ مسلمان علاقوں سے ہجرت کر کے اسے دارالامن سمجھ کے گئے تھے، وہاں پر صورتحال ایسی ہونے والی ہے۔ اور میں یہاں پر ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، پہلے میں ایک حدیث سناتا ہوں کہ جو لوگ مشرکین کے درمیان رہائش کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا بری من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں ایسے شخص سے بری ہوں، میرے اس کا کوئی حق نہیں کہ جو مشرکین کے درمیان رہائش اختیار کرتا ہے۔ لیکن جو یورپ میں مسلمان جہاں بوسنیا اور اس طرح کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں آپ کو یہ ایک کتاب الفتن میرے ہاتھ میں ہے، یہ نعیم بن حماد نے وہ کتاب وہ احادیث ہیں 2000 قریب اکٹھی کی تھیں، اس میں جو قسطنطنیہ کا جو باب ہے اس میں کافی ساری باتیں، 80 جھنڈوں والا کا بھی ذکر ہے، جس میں 12 لشکر آئیں گے اور 12,000 کا لشکر ہر جھنڈے کے نیچے ہوگا، 9,60,000 لوگ ہوں گے، اور یہ رونتے ہوئے اس طرف آئیں گے، آتے ہوئے قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، فتح کرتے ہوئے آگے نکلتے ہوئے وہ شام کے میدان کے اندر وہ آ کے پہنچ جائیں گے، اور وہاں پر آماک میں بہت بڑی لڑائی ہوگی۔ لیکن میں صرف سنا دوں کہ وہاں پر جو لوگ وہاں موجود ہیں، ظاہر بات ہے
کہ وہاں سے فوجیں جب آئیں گی تو جو مسلمان وہاں رہ رہے ہوں گے وہ مسلمانوں کے خلاف ان کے ساتھ اکٹھے ہوں گے. جو انگلینڈ کی فوج آئے گی تو انگلینڈ کی فوج شام کے ساتھ لڑنے آئے گی تو انگلینڈ کے مسلمان تو انگلینڈ کے ساتھ ہوں گے، فرانس کے مسلمان تو فرانس کے ساتھ ہوں گے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا دو خیموں میں بٹ جائے گی، ایک طرف کفر ہوگا اور اسلام. تو وہ مسلمان جو وہاں رہ رہے ہوں گے یورپ کے اندر وہ تو کفر کے ساتھ ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے ٹھیک. اللہ تعالیٰ کو کافروں، بہت لمبی حدیث ہے لیکن کچھ حصہ پڑھتا ہوں، کوئی 8-10 صفحے کے. اللہ تعالیٰ کو کافروں کی اس بات پر کہ صلیب غالب آگے غصہ آئے گا، حکم دے گا جبریل میرے بندوں کی مدد کر. پر جبریل علیہ السلام 1,00,000 فرشتوں کے ساتھ آئیں گے. اللہ پھر حکم دے گا میکائیل میرے بندوں کی مدد کر. تو حضرت میکائیل 2,00,000 فرشتوں کے ساتھ نیچے اتریں گے. حکم دے گا اے اسرافیل میرے بندوں کی مدد کر. حضرت اسرافیل 3,00,000 فرشتوں کی مدد سے اتریں گے. اللہ تعالیٰ اپنی نصرت مسلمانوں کو اتاریں گے اور اپنا عذاب کافروں پر اتاریں گے. کفار قتل ہوں گے، انہیں شکست ہوگی. مسلمان روم کی سرزمین پر چلیں گے اور اموریہ پہنچ جائیں گے جس کی دیواروں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں گے. وہ کہیں گے ہم نے روم سے زیادہ کثرت میں کوئی چیز نہ دیکھی، ہم میں سے کتنے قتل ہو چکے اور کتنے شکست کھا چکے. اس شہر میں اور اس کی دیواروں پر رومیوں کی بڑی تعداد موجود ہوگی. وہ مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہمیں امان دو، ہم ان میں جزیہ ادا کریں گے. پھر وہ اپنے لیے اور تمام روم کے لیے جزیہ کی ادائیگی کی شرط پر امان لیں گے اور رومی اور ان کے یہاں ہر طرف سے جمع ہو جائیں گے. وہ کہیں گے اے عرب کی جماعت، تمہارے پیچھے دجال تمہارے علاقے میں آ چکا ہے. ان کی یہ اطلاع جھوٹی ہوگی. تم میں سے اگر کوئی اس وقت موجود ہو تو جو کچھ اس کے پاس سامان ہے اسے نہ پھینکے، یہ تمہارے لیے باقی افراد پر طاقت کا ذریعہ ہوگا. مسلمان اس اطلاع پر وہاں سے نکل جائیں گے تو انہیں علم ہوگا کہ یہ بات غلط تھی، کیونکہ دجال کا ایک جعلی، جس وقت مسلمانوں کو فتح ہونے نصیب ہونی شروع ہوگی، ایک جعلی ڈھونگ رچایا جائے گا کہ وہ نکل آیا تمہارے پیچھے گھروں میں پہنچ چکا. اور جب یہ مسلمان پیچھے لوٹیں گے تو رومی اپنے شہروں میں باقی ماندہ عربوں پر حملہ کریں گے، انہیں قتل کریں گے، یہاں تک کہ روم کی زمین میں نہ کوئی عربی مرد، نہ کوئی عربی عورت اور نہ کوئی عربی باقی رہے گا. سب قتل کر دیے جائیں گے. مسلمانوں کو جب یہ اطلاع ملے گی تو اللہ کے تعالیٰ کے لیے غضبناک ہو کر لوٹیں گے، رومیوں میں لڑنے والوں کو قتل کریں گے. اس کے بعد پھر قسطنطنیہ فتح ہوگی اور فتح ہونے کے بعد پھر آخر میں دجال نکلے گا. یہ نسل کشی ہم نہیں کہہ رہے. میں حدیث صرف اس لیے سنائی ہے کہ رسول اللہ نے آنے والے وقت کی پیشگوئی کی تھی. دنیا کہہ رہی ہے کہ 2 جگہ پہ نسل کشی کی مکمل تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، بھارت اور بوسنیا اور ایسٹرن یورپ سے ہوتے ہوئے باقی یورپ. اللہ تعالیٰ ہمیں فتن کے دور میں فتنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.